ناظرین، پروگرام کے این آئی میں آپ کا میزبان افتخار بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں ایم پی اے قمر اسلام صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ راولپنڈی کی سیاست میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی۔ اس وقت جب ان کا مقابلہ چودھری نثار علی خان صاحب سے تھا، ان کے دور کے اندر چودھری نثار صاحب کے نیچے یہ ایز ایم پی اے بھی کام کر چکے۔ جب پارٹی نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ایم این اے کا ٹکٹ الاٹ کیا، اس کے بعد کئی مشکلات کا سامنا ہوا، کئی انہوں نے تقریباً 10 ماہ جیل بھی کاٹی۔ پوچھیں گے کہ وہ سفر کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بٹی صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے جب سیاست کا آغاز شروع کیا، ایم پی اے منتخب ہوئے، عوام نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا، بعد میں پھر پارٹی نے بھی آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ دیا اور آپ کا مقابلہ پٹھوار کا جو سب سے بڑی سیاسی گھرانہ تھا چودھری نثار علی خان صاحب، ان کے ساتھ تھا، تو اب تک کیا محسوس ہوا جب آپ کو پارٹی نے نامزد کیا تھا ایم این اے کے لیے؟ دیکھیں، سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، اس کا جو اعتماد ہوتا ہے کسی اس کے نمائندے پہ، وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے میرے لیے باعث فخر ہے ان مشکلات کے باوجود کہ پارٹی نے اس پورے حلقے کے اندر اور پورے ملک کے اندر جو ایک ایسا حلقہ تھا جس پہ پورے ملک کی بلکہ دنیا کی نظریں تھیں، تو اس میں پارٹی نے مجھے قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے ٹکٹ سے سرفراز کیا، تو میرے لیے یہ بہت باعث فخر تھی، خوشی کی بات تھی، اور میں اس جد و جہد کے لیے تو پوری طرح تیار تھا اس وقت۔ تو جب آپ نے الیکشن کمپین کا آغاز کیا، ایز اے ایم این اے کمپین جب آپ نے شروع کی، آپ کے اوپر کیسز بننا شروع ہو گئے، آپ کو گرفتار بھی کیا گیا، آپ نے نیب کی حراست میں رہے، اس کے بعد آپ کو جیل میں بھی آپ چلے گئے، تو اس کے بعد جب آپ کے بچوں نے کمپین کے دوران جب آپ گرفتار ہوئے 30 دن رہ گئے تھے، تو جب بچوں نے کمپین کی تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کمپین شروع ہوئی تو وہ ایک دم کمپین پیک پہ چلی گئی تھی اور ہر طرف ایک جوش و خروش تھا پورے حلقے میں، تو سڈنلی مجھے تو علم نہیں تھا، مجھے نیب نے بلوایا اور دفتر میں مجھے گرفتار کر لیا۔ تو پہلے جو 10-15 دن تھے، وہ جو بچوں نے کمپین شروع کی، اس وقت تو میں آگاہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب جسمانی ریمانڈ کے لیے مجھے تاریخ پہ لایا گیا تو پھر اس کے بعد مجھے یعنی 15 دن کے بعد دوسری تاریخ پہ مجھے پتہ چلا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ بھی جو کچھ دوستوں نے کچھ بتایا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا جذباتی سی بھی کیفیت ہوتی ہے، جذباتی لمحہ تھا۔ بچوں نے انہیں کوئی علم تو تھا نہیں کہ گرفتار کیا جائے گا، تو وہ تو ایک سپونٹینیس ریئیکشن تھا ان کا کہ جب مجھے دوسرے دن ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تو میں نے وہاں پہ چونکہ ٹی وی کیمرہ تھے ہر طرف اور میں تو چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، تو میں نے بلند آواز میں یہ آواز دی تھی کیونکہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ میری پیچھے سے کمپین نہ رک جائے۔ تو میں نے یہ بلند آواز میں وہاں ٹی وی کیمراز کے ذریعے، یعنی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافی بھائیوں کا اور میڈیا کی کہ طفیل میری آواز میرے بچوں تک پہنچی کہ میری کمپین جو ہوگی انتخابی مہم وہ میرے بچے چلائیں گے، اور ہم نے سومناتھ کا یہ مندر گرانا ہے، یہ لفظ تھے جو بعد میں باہر آزادی کے بعد میں نے دوبارہ اس کی ریکارڈنگ بھی سنی۔ تو اس کے بعد انہوں نے تو ایک سپونٹینیس یعنی ریئیکشن شو کیا کہ اب کوئی اور نہیں ہے تو کسی نے تو چلانی ہے۔ ہماری اس وقت قیادت باہر تھی، میاں نواز شریف صاحب باہر تھے، مریم نواز صاحبہ باہر تھیں، اور قیادت پہ خود اتنے مقدمات تھے، ایک آزمائش کا ٹائم تھا۔ تو اس ٹائم پہ پھر ان بچوں نے، میرے بیٹے اور بیٹی نے یہ فیصلہ اپنے تئیں کیا، ظاہر ہے میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور اس سے پہلے مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ کوئی ایسی پیش بندی کرتے۔ تو یہ ایک نیچرل فلو آف ایونٹس تھا جو نیچرلی وقوع پذیر ہوا، اور اس کے تحت انہوں نے، ہاں یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ کوئی 4-5ویں دن میری گرفتاری کے تو ایک ہمارا فیلو قیدی جو ساتھ والے سیل میں تھا وہ اپنی تاریخ پہ گیا، تو اس کے ہاتھ کہیں کچہری سے، چونکہ ان پہ اتنی عام جو قیدی تھے جو سول پرائیویٹ سیکٹر سے، ان پہ اتنی پابندیاں نہیں تھیں، تو اس کے ہاتھ ایک اخبار اس نے دیکھی، تو وہ اخبار کی ایک کلپنگ کاٹ کے یہ پھاڑ کے لے آیا کہیں جوتے میں یا جراب میں چھپا کے، تو اس نے وہ میرے سیل کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے سیل کے اندر پھینکی، جس میں سالار کی وہ تصویر تھی جو بین الاقوامی طور پہ مشہور ہوئی، جس میں وہ دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے ایک ریلی کی شکل میں وہ جا رہے تھے اپنا ٹکٹ جمع کرانے کے لیے۔ تو وہ تصویر وہ میرے پاس وہ یعنی میرے سورس آف اسٹرینگتھ آپ کہہ لیں، اس سیل میں میرے پاس وہ واحد تصویر تھی جو اگلے کچھ دن میرے ساتھ رہی،
اور پھر جب فواد حسن فواد صاحب گرفتار ہوئے تو وہ میں نے تصویر ایک کتاب میں رکھی ہوئی تھی نیلسن منڈیلا کی جو بایوگرافی ہے اس کتاب میں. تو وہ ان کی طرف سے پیغام آیا کہ کوئی کتاب ہے تو بھیج دیں. تو وہ کتاب میں نے بھیج دی تو غلطی سے وہ نکال نہیں سکا تو وہ تصویر اس دوسرے سال میں چلی گئی اور پھر میں اس کو دیکھنے سے محروم رہ گیا. تو یہ باقی چیزیں تو میں نے رہائی کے بعد سنی کہ کیا واقعات ہوئے تھے, کیسے ہوئے تھے, کہاں کہاں جلسے ہوئے, کیسے انہوں نے کمپین کی, یا نیشنل میڈیا پہ ان کے جو انٹرویوز آئے وہ باہر آ کے میں نے سنے. اور مجھے خود حیرت ہوئی کہ وہ بچے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے تھے یا کہیں, یعنی عمر بھی ایسی تھی 7ویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرحلہ طاقت دی اور ہمت دی کہ وہ انہوں نے ایک بڑی کمپین چلائی پاکستان کی جو آج بھی دنیا بھر میں یاد کی جاتی ہے. اچھا, میں نے خود بھی ایز اے میڈیا نمائندہ اس کمپین کی کوریج کی, اور آپ کے بچے جب سڑکوں پہ نکلے کمپین کے لیے تو ان کو ایسے طریقے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پہلی دفعہ کمپین پہ نہیں آئے. آیا کہ آپ نے ان کی ٹریننگ کی تھی یا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی, بلکہ میری بیٹی تو خیر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کہیں باہر جس طرح ایک عام بچی ہمارے مشرقی گھرانوں میں ہوتی ہے, اور بیٹا بھی اس کے بعد بھی آپ نے کہیں اس کو کسی جلسے میں کسی جلوس میں میرے ساتھ کہیں کسی جگہ پہ نہیں دیکھا ہوگا. پیور غیر سیاسی بچے تھے وہ. کچھ بڑے لیڈر کہا کرتے تھے بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, تو وہ غیر سیاسی بچے تھے. وقت جب آیا تو کڑا وقت آیا تو انہوں نے اس وقت کو رسپونڈ کیا اور انہوں نے ہمت, حوصلے اور اعتماد کا مظاہرہ کیا. اور سب سے بڑا اعتماد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خوف ہوتا ہے نا, خوف دلایا جاتا ہے. آگے پیچھے سے جو دوست تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ گھر چھوڑ جائیں, آپ الیکشن کو چھوڑ دیں, بھول جائیں, یہ تو بہت بڑی مصیبت آئے گی, یہ ہوگا. تو میرا خیال ہے, میں نے غور کیا کہ بچوں کو جو کانفیڈنس تھا, وہ جو اعتماد تھا, وہ یہ تھا کہ وہ گھر کے حالات سے واقف تھے. گھر میں ظاہر بچوں سے زیادہ کون جانتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا آیا, گھر کے کیا حالات ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو طاقت تھی اخلاقی طور پہ کہ انہیں اس بات کا یقین تھا, اعتماد تھا کہ اگر کوئی ادارہ آ کے میرا گھر بھی کھود لے گا تو اس میں سے انہیں کچھ نہیں ملے گا. تو یہی اسی اعتماد نے میرا خیال ہے انہیں یہ حوصلہ دیا کہ وہ اس طرح کھل کے سامنے آئے. ورنہ وہ اگر خوف کا ماحول آپ دیکھیں, باقی گرفتاریاں تو بعد میں ہوئی. تو میری سب سے پہلی گرفتاری تھی مسلم لیگ نون کی, سب سے پہلی ضمانت بھی ہوئی, اور ضمانت کے فیصلے میں جو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے لکھا وہ بھی ایک تاریخ ہے, ہر طرف وہ میڈیا پہ چلا. اور پھر بریت بھی میری مسلم لیگ نون کے جو جتنے اور رہنما ہیں ان میں سب سے پہلے ہوئی. اور اس فیصلے میں بھی جو عدالت نے لکھا, عدالت نے یہ بھی لکھا کہ کہیں اور باقی الزامات کو تو چھوڑیں, کسی قاعدے قانون کسی رولز کی ایون کہ پروسیجر کی بھی غلطی نہیں ہوئی, اور ہر وہ کیئر, ہر وہ احتیاط کی گئی جو سرکاری پیسے کو بچانے کے لیے اور ریٹس کو کم کرنے کے لیے, خزانے کی بچت کرنے کے لیے, یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں. اچھا, یہ جو کیس آپ پہ بنایا گیا تھا صاف پانی کیس میں جس میں آپ کو گرفتار کیا گیا تھا, یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ پروجیکٹ کیا تھا اور آپ کو کس طریقے سے اس پروجیکٹ پہ پھنسایا گیا, اور کیا کس چیز کا چارجز لگا کے آپ کے اوپر ریفرنس دائر کیا گیا؟ دیکھیں, میرے اوپر جو 4 مین چارجز تھے. پہلا الزام یہ تھا کہ یہ بیسیکلی پنجاب میں یہ جو شمالی پنجاب ہے, پنڈی کا علاقہ یا لاہور تک, یہ نسبتاً خوش قسمت ہے کہ زیر زمین پانی موجود بھی ہے اور وہ پانی پینے کے قابل ہے. لیکن آپ جب جنوبی پنجاب کے بالخصوص 3 ڈویژنز میں چلے جاتے ہیں, ڈی جی خان, ملتان اور بہاولپور کی جو 3 ڈویژنز ہیں, اس میں پانی صرف پینے کے ناقابل نہیں ہے, یعنی ناقابل وہ پینے کے نہیں ہے, بلکہ وہ بیسیکلی زہریلا پانی, یعنی وہ استعمال کے قابل نہیں ہے. اگر آپ کہیں آپ کو موقع ملا ہو تو عام اچھی جگہ کا پانی سے کلی بھی کریں تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا خواب تھا کہ لوگوں کو کلین ڈرنکنگ واٹر ہم نے دینا ہے. یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ کچھ چیزیں جو پانی میں آلودگیاں ہیں, جو کیمیکلز ہیں, جو زہر ہیں, ان کی فرض کی الاؤبل لمٹ اگر 10 ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو وہاں کے پانی میں ہو سکتا ہے 10,000 ہو یا 5,000 ہو, یعنی 10 اور 20 کا فرق نہیں تھا, 1000 گنا کا فرق تھا. تو یہ بنیادی مسئلہ یہ تھا. اور یہ جو کیا گیا تھا یہ بیسیکلی تو پورے پنجاب کے لیے منصوبہ تھا, لیکن یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا. ایک پائلٹ پروجیکٹ صرف 4 تحصیلوں کے لیے شروع کیا گیا تھا کہ اس کے نتائج کو دیکھ کے تو ہم آگے پھیلائیں گے. تو آج کی تاریخ میں بھی ان 5 تحصیلوں میں, ہم نے 5ویں ایڈ کی تھی, تو 5 تحصیلوں میں, یعنی یہ جو آپ منرل واٹر جسے کہتے ہیں نیسلے یا کسی اور کمپنی کا,
تو اس سے بہتر معیار کا پانی آج کی تاریخ میں 116 پلانٹس تھے، 115 نہیں اس وقت چل رہے، 116 کے 16 آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چل رہے ہیں، اور مطلوبہ معیار اور مطلوبہ مقدار کا پانی وہ دے رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ریورس آسموسس پلانٹ تھے کہ پانی میں سے تمام چیزیں نکال لیتے ہیں ایک دفعہ، ایوری منرل کا ایک چاہے وہ سلفیٹ ہے، آکزلیٹ ہے، کوئی بھی منرل ہے وہ نکال لیتے ہیں، نکال کے تو پھر جو ڈیزائرڈ اماؤنٹ ہے دوسرے حصے میں جا کے تو وہ مشین اس میں ڈالتی ہے۔ تو یہ بڑے مہنگے پلانٹس تھے، یہ یورپ اور امریکن میں ایک یہ ٹینڈر میں موجود تھا، اور یہ پھر سولر آپریٹڈ تھے، یہ ٹیوب ویل بھی لگانا تھا 5-6 مرلے کی جگہ میں، اس میں ایک پورا ایک ہاؤس بنانا تھا جس کے اندر 4 دیواری بھی تھی، جس کے اندر وہ ٹیوب ویل لگنا تھا، پھر مشینیں لگنی تھیں، اور پھر لوگوں کے لیے باہر ڈسپینسر لگے ہوئے تھے جہاں سے وہ پانی لے کے جاتے تھے۔ تو آج کی تاریخ میں بھی وہ چل رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے چل رہے ہیں۔ میرے اوپر جو 3-4 الزام تھے، پہلا الزام یہ تھا کہ جب ہم نے ٹھیکہ دیا اس پانی کا تو وہ ایک کمپنی کا شاید 1 ارب 35 کروڑ بڈ تھی، جو دوسری تھی جو لوئسٹ تھی وہ 1 ارب اور 14 کروڑ تھی، تو وہ لوئسٹ کو آبویسلی دینا تھا۔ وہ جرمن کمپنی تھی ایک KSB اس کا نام ہے، اور وہ 40 ملکوں میں آپریٹ کرتی ہے، کوئی لوکل کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ جو کسی کو کمیشن دینے والا ہو۔ تو اس کمپنی کو ٹینڈر ملا، تو ملنے کے بعد بھی ہم نے اس میں مزید ان سے بات کر کے تو بچت کرائی، جو بچت کرائی بیسیکلی وہ بھی ان کی طرف سے ایک آفر کا لیٹر آیا، جب انہوں نے کہا کہ یہ مزید اس میں اگر کمی ہو سکتی ہے تو وہ ایک آفر لیٹر آیا جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا۔ تو میرے اوپر جو پہلا الزام تھا وہ یہ تھا کہ 1 ارب 14 کروڑ کے بجائے 98 کروڑ کا ہم نے وہ ان سے یعنی ریٹ کم ہوئے۔ تو پہلا جو الزام تھا بڑا دلچسپ اور مزے کا خیز تھا، وہ یہ تھا کہ جی قانون ونس بڈ بولی اوپن ہو جائے تو قانون اس کی لاگت میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیتا، 15% تک دیتا ہے، اور آپ نے اس کی لاگت میں تبدیلی کی۔ قانون میں ایسے ہی لکھا ہے، لیکن اس قانون بنانے وقت کو جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کہیں لاگت بڑھا نہ دیں، تو ہاں 1.14 سے 98 پہ ہوئی، یعنی میں اس کو آسان لفظوں میں یوں بیان کروں گا کہ وہ کم ہونے کے بعد اگر 98 اور 1.14 کا جو فرق تھا 16 کروڑ کا وہ ہم جیب میں ڈال لیتے تو پھر کوئی الزام نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا۔ پہلا یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جب مزید جب ان کو یہ 98 والا مل گیا تو پھر مزید ان کو جب آگے پیچھے سے CM صاحب نے بھی کہا کہ ریٹس یہ مزید کم ہونے چاہیے، تو چیف منسٹر کا انیشیٹو تھا، تو اس کے بعد جب مزید کم کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اگر 100 سے اوپر، یہ پہلے 84 تھے، 100 سے اوپر پلانٹس ہوں تو ہمیں 20% مزید کنسیشن مینوفیکچرر سے مل جائے گی۔ تو مین وائل چونکہ کام جاری تھا، کنسلٹنٹ پورے پنجاب میں کام کر رہے تھے اور نئی جگہیں آ رہی تھیں، یعنی اس وقت نئی آبادیاں آئیڈینٹیفائی ہو رہی تھیں، تو اس دوران تک اس وقت تک 102 آبادیاں آئیڈینٹیفائی ہو چکی تھی، یعنی ٹھیکہ دیتے وقت 84 تھی، لیکن جب تک وہ ٹھیکہ ایوارڈ ہوا تو 18 مزید جگہیں آ چکی تھی۔ تو ہم نے اس کو بہتر سمجھا کہ بجائے 84 کے 102 لگا دیے جائیں۔ اب پلانٹ بڑے 84 سے 102، لیکن قیمت چونکہ ان کی 20% کم ہوئی تو آلموسٹ اسی لاگت میں، یعنی جتنے میں 84 لگنے تھے وہ 85 یا 86 کی لاگت میں 102 لگ گئے۔ تو دوسرا الزام یہ تھا کہ یہ 84 سے آپ نے اس کا جو سکوپ بڑھایا، یہ سکوپ غیر قانونی تھا، حالانکہ اس میں قیمت نہیں بڑی تھی، اس میں پلانٹ بڑے تھے۔ تو دوسرا الزام یہ تھا۔ اب تیسرا الزام اس سے بھی دلچسپ تھا کہ جب وہ پلانٹ بڑھ گئے تو آخر ان کو کہیں نہ کہیں تو لگانا تھا، تو جو 4 تحصیلوں کے ساتھ ملکہ ایک تحصیل تھی جو سے دنیا پور ہے، تو لہٰذا 5ویں تحصیل میں وہ لگا دیے۔ دنیا پور ملتان کی تحصیل ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو تیسرا الزام یہ تھا کہ آپ نے دنیا پور کو بعد میں ایڈ کیا سیاسی فائدے کے لیے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ جتنی حکومتیں کام کرتی ہیں، موٹر ویز بناتی ہیں، لوگوں کو پانی دیتی ہیں، بجلی دیتی ہیں، سوئی گیس دیتی ہیں، کس لیے دیتی ہیں؟ سیاسی فائدے کے لیے دیتی ہیں نا۔ ایک حکومت کی میری کارکردگی اچھی ہو، عوام کے لیے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور وہ تو میرا علاقہ بھی نہیں تھا۔ اگر میں اس کو کہیں روات میں یا چونترا میں لگاتا تو شاید یہ الزام ہوتا، حالانکہ سیاسی نمائندے اپنے حلقے میں بھی ترقیاتی کام کراتے ہیں نا، تو وہ تو اگر وہ میرے اوپر جو تیسرا الزام تھا اس کو مان لیا جائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے تمام MNAs اور تمام MPs جو ہیں وہ بھی اس الزام کا شکار ہوں گے کہ وہ تو ترقیاتی کام تو ایک چیئرمین بھی کراتا ہے، ایک کونسلر بھی کراتا ہے، اور اس پہ اگر یہ الزام لگا دیں کہ جی یہ
سیاسی فائدے کے لیے کرا رہا ہے، تو یہ آپ الزامات سمجھتے ہیں کہ کیسز جو بنے تھے وہ بے بنیاد بنا کر آپ کو صرف پھنسانے کی کوشش کی؟ نہیں، میں کیا سمجھتا ہوں اس وقت تو ہر جو آزاد اور غیر جانبدار شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس دور میں جو کیسز کے ساتھ اور جو ابھی تک ہو رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی نیب نیازی گٹھ جوڑ، تو یہ تو آج بچے بچے کی زبان پہ ہے، اور وہ اس کی وہ اگر دیکھ لیں، آپ عالم جبہ دیکھ لیں، ہیلی کاپٹر کیس دیکھ لیں، تو اس طرف تو کام نہیں ہوا، تو یک طرفہ ٹریفک چلتی رہی. تو یہ محل ہے، اس میں آپ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس قوم کا ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا تھا. جی ناظرین، پروگرام میں ابھی ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد انجینئر صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا 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 جب تک وہ MPA رہے. ناظرین، جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی انجینئر صاحب سے، پوچھتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں، آپ نے پنجاب میں ایجوکیشن کے عہدے پہ بھی آپ وابستہ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے جو حلقہ ہے اس میں ایجوکیشن کے لیے کیا کہا؟ دیکھیں، ہمارا جو یہ ایریا تھا صوبائی اسمبلی کا، اس میں پورا تھانہ چونترا صوبائی اسمبلی کے، تھانہ روات اور کلر سیداں کا تقریباً 30% ایریا. اس میں ایک ایک سکول آپ میرے حلقے کا کسی ایک پرائمری سکول کے کسی استاد سے جا کے پوچھ لیں، یعنی بچوں کو میں اعتماد کی بحالی سے لے کر بچوں میں، یعنی جو ایک دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک ہارڈ کمپوننٹ ہے، ایک سافٹ کمپوننٹ ہے. سافٹ کمپوننٹ یہ ہے کہ اسکولوں میں ٹیچرز پورے کیے جائیں، تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے دور میں مثلا کوئی 3 لاکھ سے زائد اساتذہ صرف اس دوسرے دور میں ہمارے میں 2013 سے 18 تک تھا، اس میں پنجاب میں بھرتی ہوئے. اور تمام سکولوں میں جو میرے حلقے میں سکول تھے، کسی سکول میں سنگل ٹیچر نہیں تھا، اور یہ سب سے پہلے تو یہ کام کیا. اس کے بعد کمپیوٹر لیبز درجنوں کے حساب سے، آپ پورے ہمارے ہائی سکولز میں چلے جائیں، اس میں IT لیبز بنی، 4 دیواریاں سکولوں میں، ایڈیشنل کلاس رومز، سائنس بلاکس، جتنے ہائی سکول تھے اور ہائر سیکنڈری سکولز تھے اس میں سائنس بلاکس کے لیے. بلکہ میں نے تو اپنی ترجیحی تعلیم چونکہ رکھی تھی، تو جو بھی ڈیولپمنٹ ممکن تھی تعلیمی اداروں میں سہولیات، مثلا مسنگ فیسلٹیز میں ٹوائلٹ بلاکس تمام سکولوں کے پورے ہوئے. بہت سے سینکڑوں سکول ایسے تھے جن میں ٹوائلٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور بچے ایون خواتین کے سکولوں میں یہ صورتحال تھی. ٹوائلٹ بلاکس پورے ہوئے، کلین ڈرنکنگ واٹر ان کا پانی کا پینا کا، چاہے وہ ٹیوب اپنا ہینڈ پمپ کی صورت میں، چاہے کنویں کی صورت میں، چاہے واٹر سپلائی کی صورت میں. بجلی کے کنیکشنز بہت سے سکولوں میں نہیں تھے. اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب آپ انٹر ڈپارٹمنٹل کام کراتے ہیں، یعنی پہلے آپ نے فنڈ دیا، اب فنڈ تو دے دیا لیکن اس میں بجلی کا ٹرانسفارمر لگوانا، اس میں بجلی کا کنیکشن لگانا، یعنی فنڈ دینے کے علاوہ واپڈا اور دیگر جو محکمے تھے ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا. واٹر سپلائی اسکیمز اگر گاؤں میں ہے تو ہو سکتا ہے اسکول میں پینے کا پانی نہیں ہے. سوئی گیس کے کنیکشنز ہائی سکولز اور ہائر سیکنڈری سکولز میں، چونکہ سائنس لیبز ہوتی ہیں وہاں پر بچوں کو ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی کی ضرورت، برنرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک باریکی میں لائبریریز کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے جو بظاہر ڈیولپمنٹ میں نظر نہیں آتا. مثلا لوگ سڑک تو دیکھتے ہیں کہ باہر گلی پکی ہوگی، اسکولوں میں عام طور پہ خصوصاً جو ہمارے صاحب ثروت لوگ ہیں وہ تو سرکاری اسکولوں میں ان کے بچے جاتے ہی نہیں، لہٰذا ان تک اس کے اثرات شاید نظر نہیں آتے. لیکن ایک ایک استاد میرے حلقے میں جو رہ کے گئے، یا ایون جو جس حلقے میں نہیں رہ کے گئے، بلکہ بہت سے ایجوکیشن کے لوگ مجھے مذاق میں، یا میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے فخر ہے، وہ MPA ایجوکیشن کہتے تھے. جس طرح ایک محکمے کو میرے ساتھ منسوخ کیا ہوا تھا. میں حلقے کے حوالے سے بات کروں گا. گورنمنٹ ڈگری کالج چک بیلی خان، اس کے لیے جگہ کا ارینجمنٹ کرنے کے بعد میں نے اسے اپروو کرایا، اور پھر اس میں بہت سی مشکلات آئیں، لیکن آج وہ چک بیلی خان میں کہ وہاں کے بچے تو کہیں نہ ہاسٹل میں بچیاں رہ سکتی تھی، نہ وہ ان کو کہیں اور ڈیلی بیسز پہ چک بیلی سے پنڈی آنا اور واپس جانا ممکن نہیں تھا. تو میں ہائر سیکنڈری سکول چک بیلی میں ایک تقریب میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک بچیاں درخواست لے کے آئیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ حکومت میں، ہم اس کے بعد کہاں جائیں گے، ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم پڑھائی نہ کریں. آج اللہ کے فضل سے گورنمنٹ ڈگری کالج چک بیلی خان، یہ میں اپ گریڈیشن سکولوں کی، ان کی عمارات، ان میں نئے کلاس رومز، یعنی کوئی سکول ایسا نہیں ہے جس میں 1 یا 2 کلاس رومز نہیں ایڈ ہوئیں. لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ اس کو شاید اتنا کریڈٹ
نہیں دیا جاتا جتنا گلیوں نالیوں کو دیا جاتا ہے. بلکہ میں جب 2013 کے الیکشن میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کرایا کیا ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آپ کے اس اسکول میں, آپ موجود تھے جب وہاں پہ ہیڈ مسٹر صاحبہ نے مطالبہ کیا تھا کہ بچیاں نیچے بیٹھتی ہیں, تو پورا سائنس بلاک بنوایا تو وہاں آپ کی بچیاں جاتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ آپ نے کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ تو میں نے کہا جی کہ وہاں پہ سپاس نامہ جو پیش ہوا تھا, اب سارے معززین موجود تھے اور میڈم نے جو پرنسپل تھی انہوں نے کہا تھا تو اس پہ کیا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح نہیں کر دے کہ ووٹ بھی میڈم کو نہیں منگو جا کے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا فرض ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ نسلوں کا کام ہے. آج آپ چونترا کے اور روات کے ایریے میں دیکھیں تو اگر یہ پوچھیں کہ کتنے میڈیکل کالجز میں بچے گئے ہیں, کتنے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں گئے ہیں, اس لیے کہ آج سے 15-20 برس قبل جب اس کی بنیاد رکھی جانی تھی تو وہ بدقسمتی سے نہیں رکھی گئی. اور آج جو یہ حلقہ ہے خصوصاً چونترا کا ایریا اور روات کا, یہ بہت پیچھے ہے تعلیمی لحاظ سے. کن جگہوں سے کہ جو دارالحکومت سے زیادہ دور ہیں. مثلا گجر خان کا ایریا وہ دارالحکومت سے چونترا کی نسبت اور روات کی نسبت زیادہ دور ہے. مری کا علاقہ زیادہ مشکل, ٹرین بھی مشکل ہے, موسم بھی مشکل ہے, لیکن تعلیمی حالات ان جگہوں کے یہاں کے مقابلے میں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. تو یہ ایک جد و جہد ہے جو ہم نے آئندہ کے لیے بھی اپنے ذہن میں رکھی, اور انشاءاللہ اس میں جو پچھلی دفعہ کوتاہیاں رہ گئی تھیں اسے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پورا کریں گے. آپ نے اپنے حلقے میں سپورٹس کے اوپر کوئی کام کیا ہے؟ دیہی علاقہ ہے چونکہ آپ کا, یہاں پہ کوئی سپورٹس گراؤنڈ مہیا کیے ہوں, اسکولوں میں سپورٹس کے اوپر کام کیا؟ اسکولز میں تو سپورٹس کے بہت سے, کسی میں باسکٹ بال کورٹ بنا, کسی میں فٹ بال گراؤنڈ بنا, جہاں جگہ دستیاب تھی. ظاہر ہے بڑی جگہ کی دستیابی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور وہ لوگوں کے لیے جگہ دستیاب نہیں ہوتی. لیکن مختلف اسکولوں میں ہم نے ہر تقریباً 3 سال تک لگاتار تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, اسکول لیول پہ پہلے سپورٹس مقابلے ہوتے ہیں, اس میں لاکھوں کے انعامات ہوتے تھے. اور اس میں ہماری حکومت کے دور میں یہ ایک عوامی نمائندے کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو کوآرڈینیٹ کرے, ان مقابلوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کے لیے فنڈز آتے رہے. اور پھر ہم نے سکولز میں ایک ہم نے نان سیلری بجٹ دیا تھا NSB, جو لاکھوں روپے میں تھا. مثلا سکولوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سکول میں ایک بلب خراب ہو جائیں, سکول کے پنکھے خراب ہو جائیں تو وہ پھر لکھتے رہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس کے لیے یعنی ایک ہائی اسکول میں ڈپینڈنگ اپون دا نمبر آف اسٹوڈنٹس پر ہیڈ نمبر آف چلڈرن, اس کے حوالے سے ہر اسکول میں ایک بجٹ آتا تھا سالانہ بنیادوں پہ. اور کچھ بڑے اسکولوں میں اس کی جو مقدار تھی وہ کوئی 18-20 لاکھ کے تک بھی جاتی تھی سالانہ, جس کو کہ اسکول کونسل اور ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس یوز کرتے تھے. مثلا آج انہیں فرض کیا UPS کی ضرورت ہے, ان کو ایک لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہے, انہوں نے اسٹیج بنانا ہے, تو اس قسم کی سپورٹس کی اکوپمنٹ خریدنی ہے, تو وہ سارا بجٹ ان کو نان سیلری بجٹ کی مد میں دیا جاتا تھا اور وہ اپنی مقامی ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے استعمال کرتے تھے. اچھا سر, ایجوکیشن سے ہٹ کے ہیلتھ پہ آ جاتے ہیں. دیہی علاقے ہیں, یہاں پر آپ نے ہیلتھ کے اوپر کیا کیا کام کیا؟ کتنے بنیادی ہیلتھ مرکز بنائے اور ابھی تک وہ آپریشنل ہیں؟ اس کے بعد ان علاقوں میں پولیو کمپین, ویکسینیشن, کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو دیہی علاقے ہونے کی وجہ سے عوام میں اویئرنیس نہیں ہے. اس کے اوپر آپ نے کیا کہا؟ ہاں, میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسے بھی شعبہ جات ہیں جس کو کہ عام طور پہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے. مثلا لوگوں نے لاکھوں روپے کے جانور رکھے ہوئے ہیں. ایک غریب آدمی کے گھر کو 2.5-3 لاکھ کی بھینس بیمار ہو جائے یا مر جائے تو ایک ماتم کا سما ہوتا ہے. تو میرے حلقے میں ہم نے کوئی 4 نئی جو ہاسپٹل تھے, ویٹرنری ہاسپٹل, وہ بنائے, جو کہ گگن میں بنا, جو کہ ترائیا اور اپنا جھٹا ہتھیال کے سنگم پہ بنا, جو ڈھوک بدال میں بنا, بندہ اور بسالی کے سنگم پہ. اس کے علاوہ کلر سیدہ کا جو ہاسپٹل تھا اس کو فل فلیج ہاسپٹل کا درجہ دیا گیا, جو چوک پنڈوڑی والا تھا اس کو ہاسپٹل کا درجہ دیا گیا, جو لودرا والا تھا اس کو ہاسپٹل کا درجہ دیا گیا. پھر کچھ BHUs, اب میں انسانی صحت پہ آتا ہوں, BHUs کو 24/7 کیا گیا کہ وہ جو 24 گھنٹے کام کرتے تھے, جس میں BHU لودرا تھا. تمام سٹاف
پورا ہوا اور ہماری 2 دفعہ 2 سال لگاتار آپ نے خود کور کیا ہوگا کمپینز چلیں جس میں تمام لوگوں کی سکریننگ بیسک ٹیسٹ فری ہوتے تھے، لیبز بنی، بلڈ بینک ہم نے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں پہلا بلڈ بینک اپنے جو فنڈز تھے نان سیلری جو فنڈنگ پنجاب گورنمنٹ دیتی تھی اس کی مدد سے کیا، جنریٹرز لگوائے، یو پی ایس تمام ہمارے بی ایچ یوز میں سکت بجلی چونکہ ذرا شروع میں زیادہ جاتی تھی، ہمارے دور کے حکومت کے آخر میں بجلی کی کمی پوری ہو گئی تھی، تو یہ بھی کوئی بھی محکمہ صحت کا ملازم جو بھی اس کے بعد بی ایچ یو نیا نہیں بنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر یو سی میں ایک بی ایچ یو کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ساری یونین کونسل میں موجود تھے، لیکن بی ایچ یوز میں فنڈز کے حوالے سے ای سی جی مشینیں تقریباً ہر بی ایچ یو میں بنیادی مشینیں، لیبس تو نہیں تھیں لیکن بنیادی مشینز آ گئیں، ڈاکٹر موجود تھے، 24/7 کیا، دوائیاں پوری ہوئیں۔ آج آپ کمپیئر کریں آج سے 4 سال پہلے کسی اسپتال میں جا کے ایمرجنسی میں تمام دوائیاں ہمارے دور میں فری تھیں، آج آپ دیکھیں کہ کیا صورت ہے، کیا ان کو مل رہی ہیں، اب تو جو ٹیسٹ بنیادی فری تھے اس کو بھی چارج کیا جا رہا ہے، پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا صاحب، دوسری طرف ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جیسے آپ کے حلقے میں جتنے بھی تھانے لگتے ہیں وہ زیادہ دیہی علاقوں میں ہے، وہاں پر قبضے گروپ اور قتل و غارت بہت زیادہ ہے۔ کئی دفعہ واقعات چونترے کے دودھ میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ایک گھر کے 7-8 بندوں کو قتل کر دیا، ایسے واقعات آپ کے بھی دور میں ہوئے، تو اب تک آپ سیاست میں تھانہ کلچر کی سیاست میں گئے ہیں نہیں؟ ہم نے تو آپ یہ تو خیر اس کی گواہی تو لوگ دیں گے نا کہ میں نے 1 انچ زمین کا کاروبار نہیں کیا۔ ہاں البتہ ہم اس بات کو انشور ضرور کرتے تھے کہ جہاں شورٹی ہو جائے کہ کسی تھانے دار نے، آج تک مجھے کئی دفعہ کچھ دوست اگر کہیں بھی کبھی ایس ایچ او لگوایا نہیں، ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایس ایچ او نے کوئی ایسی مصدقہ بات ہوگی کہ جس نے زیادتی کی ہے پھر اس کو سزا دلوانے میں اپنا کردار ضرور ادا کیا۔ باقی یہ ہے کہ اسی طرح آپ یہ زمینوں کے معاملات میں دیکھ لیں کہ ہمارے سیاست میں اکثر سیاستدانوں پہ یہ الزام ہوتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ مطلب میرے حوالے سے میں اپنی ذات کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ علاقے کا بندہ ہر ایک بچہ گواہی دے گا کہ زمینوں کے یا قبضے کے معاملات کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج آپ کمپیئر کر لیں، کسی علاقے میں چلے جائیں ان سے پوچھیں کہ قبضے کے معاملات آج زیادہ ہو رہے ہیں یا آج سے 5 سال پہلے ہو رہے تھے، تو یہ جواب علاقے کے لوگ بہتر جج ہیں وہ بہتر طریقے سے دے پائیں گے۔ دوسری طرف ایک چیز، ایک انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا بہت بڑا سیلاب آیا ہے، اڈیالہ روڈ دیکھ لیں، چکری روڈ دیکھ لیں، جس میں کئی ایسے غریب لوگ ہیں جن کی زمینیں سوسائٹیوں کے اندر چلی گئی، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، محکمے اپنا کام نہیں کر رہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے کہ ایک شخص کو اپنی جو اس کی جدی پشتی زمین ہے اس سے محروم کر دیا جائے، اور جو محروم کرنے والے ہیں وہ جو ہیں وہ مطلب پیسے کی بنیاد پہ دندناتے پھریں، اور اس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس میں حکومت کا یا اس کا رول یا قصور ضرور ہوتا ہے۔ اب جب سیاستدان درجنوں بندوق برداروں کے ساتھ خود گھومیں گے تو پھر اس قسم کے واقعات ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اس طرح تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی مطلب جائز حقوق سے محروم کیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ حکومت کا فرض بھی ہے، اور یہ اس عرصے میں جو اس پچھلے دور میں پچھلے 4-5 سالوں میں یہ شتر بے مہار کی طرح یہ لوگ قبضہ گروپ مافیاز پھر رہے ہیں۔ ہمارے دور میں جو ہمارا علاقہ تھا اس وقت صوبائی حلقہ، اس میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ سر ایک سوال ہے کہ آپ نے ایسا کون سا پروجیکٹ اپنے علاقے میں کیا ہے جس کے اوپر آج تک آپ فخر محسوس کرتے ہیں اور آپ کی علاقے کی عوام، آپ کے حلقے کی عوام آج بھی اس پروجیکٹ کو دیکھ کر آپ کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں ہماری سڑکیں بنی پنجاب حکومت کی، ہمارا جو یہ جو سڑکیں تھیں پکیاں سڑکاں، سوکھے پینڈے، یہ جو کارپیٹڈ روڈز تھی، اس پروجیکٹ کا پنجاب لیول پہ جو اس کی سٹیئرنگ کمیٹی تھی میں نے اسے کنوین بھی کیا، میں اس کا ممبر بھی تھا، تو ہم نے یہ پروجیکٹ دیا جو آج بھی سڑک پہ لوگ ڈرائیور آج بھی کہتے ہیں کہ نیند آ جاتی ہے، کارپیٹڈ روڈ، ان کو 6 سال ہو گئے، 5-6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک ان سڑکوں کا ایک ذرہ برابر کوئی کونا ٹیڑھا نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس میں لوگوں کو سفر کی سہولت، ظاہر ہے اس پہ مریض بھی سفر کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی تعلیم اور صحت، تو تعلیم اور صحت انفراسٹرکچر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہت سے گاؤں ہیں جہاں پر سزوکی پک والا بچیوں کو ڈراپ کرنے نہیں جاتا، کہتا ہے جی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، ٹائر خراب ہو جاتا ہے، یا دگنے پیسے مانگتا ہے۔
تو انفراسٹرکچر مریض کے لیے بھی، اسپتال کے لیے بھی، اسکول کے لیے بھی اور طالب علموں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہم نے بہت اچھا انفراسٹرکچر بنایا، سینیٹیشن کے منصوبے، واٹر سپلائی کے منصوبے. لیکن اگر سب کا کمپیرزن کیا جائے تو میں پھر کہوں گا کہ ڈگری کالج چک بیلی خان، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پرائیڈ ہے. میں پچھلے دنوں چونترا کے ایک بہت صاحب رائے شخصیت جو بڑے ویل آف ہے، اپنے کاروباری، ان کا دیگر ممالک میں بھی کاروبار ہے، وہ میرے سامنے بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جب اگر آپ گجرات والے چودھریوں کے پاس چلے جائیں یا پنڈی کے کسی علاقے میں یا کسی اور شہر میں، تو وہاں پہ آپ کو بندوق والا جو ہے، بندوق بردار، وہ چونترے کا ملے گا، لیکن وہاں پہ اس کو جو اس کا مینیجر ہے یا اس کا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ نہیں ہوگا، تو بندوق والا چونترے کا ہوگا. تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کو یہ علاقہ تعلیم سے محروم رہا. اچھا سر، ایک چیز دیکھی جاتی ہے اکثر کہ آپ کے علاقوں میں، خصوصاً آپ کی حکومت کے دور میں جب میاں شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے، انہوں نے ایک پروجیکٹ لگایا جس کو خدمت سینٹر کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے. اس پروجیکٹ پہ بات کریں گے. ابھی ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ ملتے ہیں اور خدمت سینٹر کیسے کام کر رہے ہیں اور ان کے دور میں بنے ایک چھت کے نیچے تمام سہولیات موجود ہیں، پوچھیں گے کہ اس کا خیال کیسے آئے. ناظرین، جیسا کہ انجینئر قمر اسلام صاحب سے بات ہو رہی تھی خدمت سینٹر کے حوالے سے، نون لیگ کے دور میں خدمت سینٹر پنجاب کے کافی اضلاع میں بنائے گئے، بڑے اضلاع میں بنائے گئے، تمام سہولیات اس میں ملتی ہے. دوسری طرف اس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو ان کے اوپر الزام لگاتی ہے پٹواری کلچر کا، کہ نون لیگ کی سیاست پٹوار خانوں اور تھانوں سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور جلسوں میں جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ پٹواری لے کے آتے ہیں. سر، یہ بتائیں جو الزام ہے پٹواری کلچر کا، آپ نے ڈیٹا آن لائن کیا، خدمت سینٹر بنائے، اراضی سینٹر بنائے، لیکن پٹواریوں کا الزام آپ پہ کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اب تو ہم نے اس الزام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. مسلم لیگی بھی اکثر مذاق میں کہتے ہیں بھئی ہم پٹواری ہیں، لیکن پٹواری کلچر کو ختم کرنے یہ چیف منسٹر کا عزم تھا. وہ اتنے کئی دفعہ غصے میں آگے کہتے تھے کہ میں نے یہ پٹواری نظام ختم کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زمینوں کا ریکارڈ ختم کرنا ہے، مقصد یہ تھا کہ یہ جو مینول سسٹم ہے جس میں پٹواری جو چاہے لکھ دیتا ہے، اس کے لیے میں چونکہ جو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم تھا پنجاب کا، LRMIS اس کو بولتے تھے، میں اس کی سٹیئرنگ کمیٹی کا ایگزیکٹو ممبر تھا جو چیف منسٹر کی نمائندگی میں اس میں کرتا تھا. تو میں اس کی تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ ہوں. اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں اب جو دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ تو کمپلیٹ ہو گیا تھا پورے پنجاب میں، ہر تحصیل میں اور کچھ تحصیلوں میں ایک سے زیادہ مرکز بن گئے تھے. تمام فرد جو ہیں وہ سمپل آپ آٹو سسٹم پہ جا کے، اور اس پہ کیمرے لگے تھے. اس کا کنٹرول روم لاہور میں ایک سینٹرل کنٹرول روم ہے جس میں پنجاب کے تمام سینٹرز نظر آتے ہیں. اس پہ ایشو ہونے والے ٹوکن کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹوکن ایشو ہوئے تو ابھی تک اتنے لوگ ڈیلیور کیوں نہیں ہوئے، اس وقت وہاں پہ فلاں سینٹر پہ رش کیوں ہے. ایک پورا سینٹرل کنٹرول روم ہے PND میں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، وہاں ہم بیٹھ کے بھی دیکھتے رہے. تو پورے پنجاب کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا گیا، ورنہ ہوتا تھا آگ لگ گئی جی آج ریکارڈ کو، آج یہ ہو گیا، آج بھیگ گیا، تو ایک اس سے نجات. پھر یہ خالی اس پہ نہیں تھا، اس پہ یہ تھا کہ پھر جو میوٹیشن ہوگی، یعنی جو انتقال ہوتا ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ بندے کا اندراج وہاں پہ ہو جائے گا اور وہ نیٹ پہ چیک کر سکتا ہے اپنا. اور جو اگلا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے انٹرنیٹ پہ جو کہ اب کچھ تحصیلوں میں شروع ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اپنی زمین کی ملکیت کا ثبوت رہے. لیکن اس میں بھی ایک دلچسپ چیز یہ تھی کہ تمام خسرات جو نمبر تھے اس کو گوگل پہ ہم لے آئے تھے. یہ ابھی انہوں نے وہ چونکہ وہ جو کمپنی کام کر رہی تھی ان کو جب انہوں نے فنڈنگ نہیں کی تو اس کے بعد وہ معاملات انہوں نے روک دیے موجودہ حکومت نے. اس کا مقصد کیا تھا کہ اکثر آپ نے جھگڑے یہ دیکھے ہیں کہ ایک آدمی کو زمین دکھائی اور کاغذ اور دے دیے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک انگلینڈ میں بیٹھا ہوا شخص بھی اگر اس کو دکھایا جائے بھئی یہ خسرہ نمبر ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تو وہ والا خسرہ نمبر ڈال کے تو وہ اوپر سے دیکھتا تھا کہ یہ بتا تو مجھے GT روڈ پہ رہے ہیں تو یہ خسرہ نمبر تو کہیں فلاں کسی کے نیچے ہے. تو یہ اس حد تک اس میں ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی. تو اب دوبارہ انہوں نے اس کو کر کے تو وہ پٹواری اب بھرتی بھی پڑھ کے پٹواری اس موجودہ حکومت نے کتنے عرصے سے بھرتی نہیں ہوئے تھے، ابھی پچھلے دنوں پٹواری بھرتی کی ہیں. تو یہ الزام تو اسی طرح جس طرح ایک جھوٹ
وہ بولا جاتا ہے ہر طرف اور اندھا دھند. مثلا چند دن ہوئے کی بات ہے, وزیر اطلاعات گئے چودھری صاحبان کے پاس, انہوں نے کہا جی معاملات طے ہو گئے, تو حالانکہ وہ بات کوئی اور کرنے گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کا جھوٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو تو پتہ چل گیا, لیکن یہ اکثر ہر معاملے میں بولے. جو آپ نے خدمت مرکز کی بات کی, یہ پنجاب کو اس روایتی نظام سے آئی ٹی پہ لانے والی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ صرف یہاں نہیں, میں نے جیل میں بھی دیکھا, جیلیں بھی آئی ٹی پہ ہو گئی ہیں. پہلے لوگوں کو باہر لے جانے کے لیے کبھی ادھر انگلیوں پہ نشان لگاتے تھے, اب سمپل جیل سے جب قیدی باہر جاتے ہیں عدالت کے لیے, سمپل ایک جگہ وہ بائیو میٹرکس کرتے ہیں, وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, واپسی پہ پھر انگوٹھا لگاتے ہیں اس مشین میں اور وہ ان ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے کسی اور کام کی. اسی طرح جو قیدیوں کو پیسے اندر کوئی چیز پہنچانے کے لیے سسٹم ہوتا تھا, تو وہ سمپل ہر ایک قیدی کا ادھر اکاؤنٹ ہے, جیسے جاتے ہیں آپ جیل میں کھل جاتا ہے, تو وہ جو چیز خریدتا ہے کوئی اپنی کنٹین سے یا کوئی وہ اس اکاؤنٹ سے اس کو چٹ دے دیتا ہے. تو یہ یعنی جیلوں کو بھی کا نظام بھی آٹومائزڈ کیا, اور یہ بھی پروسیس جاری تھا. پولیس کے نظام کو آپ دیکھ لیں, ہماری جو آن لائن ایف آئی آر سے کے علاوہ بھی پولیس کا سسٹم ہمارے ٹائم میں, جو سیف سٹی لاہور کا پروجیکٹ تھا, اسلام آباد کا ہے, جس کی مدد سے یعنی ہر گاڑی جہاں جاتی ہے وہ سکین ہوتی ہے, وہ کیمرے میں آتی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ جو آئی ٹی پہ لے جانے والے, اور خدمت مرکز اس کی ایک مثال ہے. خدمت مرکز میں اس وقت کوئی 18-20 کے لگ بھگ جو ہیں خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں, جس میں لائسنسز کے رینیولز ہیں, جس میں پاسپورٹس کے ہیں, جس میں یعنی ہر شعبے کا, ایون جو نقشہ اور پاسنگ اور یہ وہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ایسا انقلاب آ رہا تھا آئی ٹی کا, جس کو کہ روک دیا گیا, اور اب شاید مسلم لیگ نون جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اپنا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہمیں روکا گیا تھا. سر ایک چیز ہے, نیشنل لیول کی بات اگر کی جائے, میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں مرکز میں ایک کمپین چلائی, ایک نعرہ تھا آپ کا ووٹ کو عزت دو کا, وہ آپ لے کے چلے. آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں, حمزہ شہباز صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, آپ کے پاس بھی ایک پنجاب کے نائب صدر بھی ہیں. آپ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون کا مستقبل اس وقت, مثلا میں اپنی بات نہیں کروں گا, ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا سپورٹر یا عہدیدار تو اپنی پارٹی کے حق کی بات کرے گا نا. ابھی جو انڈیپینڈنٹ سرویز ہو رہے ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے, اس کا کوئی صفحہ, اس کا کوئی کالم, اس کا کوئی منٹ جو ہے وہ, اور اس کی کوئی سطر, وہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے. اور تمام اس وقت لوگوں کا اتفاق رہا ہے. اور جو سرویز ہوئے ہیں, مثلا ابھی ریسنٹ جو سروے آیا ہے, اس میں انہوں نے چاروں صوبوں کی, جو مسلم لیگ نون پہ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ شاید پنجاب کی پارٹی ہے, پنجاب کی جماعت ہے, لیکن آج چاروں صوبوں میں مقبول ترین لیڈر میاں نواز شریف ہیں, جو ملک سے باہر ہیں. لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے کمپیریزن کیا, اس سے پہلے الزامات لگتے تھے, کمپیریزن نہیں تھا. اب لوگوں نے کمپیریزن کیا کہ ایک دکان پہلے تھی, ایک دکان بعد میں کھلی, تو ان دکانوں کی جو پرفارمنس تھی, اس دکانوں کا جو کام تھا, یہ کوئی ادارہ ہے, تو جب کمپیریزن آپ کریں تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ ایک فیصلہ دے سکیں. اور اب عوام نے یہ فیصلہ دے دی ہے, صرف گھی کی قیمت پہ ہی فیصلہ دے دیا ہے. 3 گنا تو محل ان پچھلے 3 سالوں میں کوکنگ آئل اور گھی ہو گیا ہے, 2 گنا سے زیادہ چینی ہو گئی ہے, 2.5 گنا آٹا ہو گیا ہے. یعنی وہ 3-4 بنیادی ضروریات جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں اور ایک دیہڑی دار کی ضروریات ہیں, اس کا کیا حشر ہوا ہے. پیٹرول اور ڈالر کو تو آپ چھوڑ دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم نون لیگ کے اندر جو کبھی کہا جاتا ہے مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہیں, وہ بات سچ پہ نہیں؟ بالکل سچ پہ ہوتی تو آج مسلم لیگ نون اپوزیشن کی جماعت تھی. مسلم لیگ نون پہ کو توڑنے کے لیے, اس میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. آج حکمران جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تاش کے پتوں کے محل کی طرح بکھر رہی ہے. آج حکمران جماعت, جس کو جو ایک مضبوط وزیر اعظم حکومت میں ہے اور 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, وہ کس طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو مسلم لیگ نون کا کسی جگہ سے ایم پی اے یا ایم این اے کو چھوڑیں, ایک چیئرمین نہیں ٹوٹا. تو یہ کیا اس چیز کی نشانیاں ہیں؟ کواکب بتاتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. تو کواکب تو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک مٹھی کی طرح متحد ہے.
تو یہ تمام اسی طرح کے جھوٹ کے پروپیگنڈے ہیں جو کہ دیگر معاملات میں مسلم لیگ نون کے لیے کیے گئے. مسلم لیگ نون پوری طرح متحد ہے اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد رہے گی. اچھا یہ طے ابھی چھوٹے لیول کے علاقائی لیول کے الیکشن کی بات کی جائے تو کینٹ بورڈ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا. پی ٹی آئی جن علاقوں سے باری لیڈ سے جیتی انہی علاقوں میں باری لیڈ سے ہاری بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں بھی رزلٹ کینٹ بورڈ کے برابر ہی نکلیں گے؟ بالکل ویسے ہی نکلیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا. اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں. اس وقت 35 یونین کونسلز پرانی, نئی تو شاید 10 بڑھ گئی ہیں, NA59 میں جو میرا حلقہ ہے, ان 35 یونین کونسلز میں ایک چیئرمین یعنی نیبرہڈ کونسل یا ولیج کونسل کا چیئرمین, ایک وائس چیئرمین یا ایک کونسلر ایسا سامنے نہیں آیا جس نے کہ پی ٹی آئی کے پوسٹر کے ساتھ عمران خان صاحب کی تصویر کے ساتھ اپنی کینڈیڈیچر کا اعلان کیا ہو. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ ابھی صرف یہ کہہ رہا ہے میں امیدوار برائے چیئرمین, وہ پارٹی کا نام نہیں لکھ رہا. اور ہمارے پاس ایک ایک ولیج کونسل میں, ایک ایک یونین کونسل میں, ایک ایک نیبرہڈ کونسل میں 4 5 امیدوار اس وقت وہ ہیں کہ جو ٹکٹ کے متلاشی ہیں, جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ عوام میں رہتے ہیں, وہ عوام کی نبض, عوام کے نبض شناس ہیں, وہ عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں اس وقت کس پارٹی کی لائکنگ ہے. تو اس لیے اس وقت یہ میں نے اس لیے مثال ایک پیش کی کہ یہ تو وہ مثال ہے کہ جو کہیں پہ کسی جگہ ایک مجھے بتائیں آپ کوئی پوسٹر کوئی بینر لگا ہوا نظر آیا ہو, حکمران پارٹی ہے نا آخر, تو کوئی امیدوار کہ جی میں حکمران پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوں گا. تو یہ اس میری بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اچھا دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان واپس آئیں گے یا پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد اگلے الیکشن میں؟ دیکھیں میاں صاحب کو پی ٹی آئی نے کی حکومت نے ہی باہر بھیجا تھا اور ان کی صحت کے حوالے سے اپنی تمام تر تصدیق, نہ صرف پی ٹی آئی کی جو سرکاری صوبائی وزیر صحت ہیں ان کی طرف سے تصدیق, ہماری اسی پنجاب کی حکومت کے جو ادارے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ان کی طرف سے تصدیق, بلکہ وزیر اعظم صاحب نے ایک شوکت خانم کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے ان کو بھی بھیجا کہ جاؤ جا کر تصدیق کر کے آؤ. تو اس کے بعد وہ باہر گئے تھے اور جن بنیادوں پہ گئے تھے وہ بنیادیں ان کی صحت کی تھیں. وہ جب صحت ان کو ڈاکٹر اجازت دے دیں گے اور ان کی وہ جو پروسیجرز جو پچھلے 2 سال 1.5 میں کووڈ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے اب شاید جلدی ہو جائیں گے, تو اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے. اور وہ ان کا واپس آنا یا نہ آنا یہ مسلم لیگ نون کا اندرونی معاملہ ہے, کسی مخالف پارٹی کو یہ حق نہیں ہے. یہ ہماری پارٹی کا معاملہ ہے, ہماری پارٹی کے ووٹر سپورٹرز کی خواہشات کا ہے. اور مسلم لیگ نون کے کسی ووٹر سپورٹر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب واپس آئیں. میاں صاحب بلکہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ واپس نہ آئیں, آپ کی صحت, میاں صاحب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں, پاکستان کے وہ لیڈر ہیں جن میں پاکستان کے مستقبل کی بقا ہے اور ان کی صحت ضروری ہے. تو اس لیے پارٹی تو ابھی تک یہ زور دے رہی ہے کہ آپ واپس نہ آئیں, تو وہ جب مناسب وقت ہوگا انشاءاللہ واپس آ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے زیر سایہ جو بھی پارٹی چاہ رہی ہے, پارٹی متحد ہے اور آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں کیا بریک تھرو ہوگا؟ ابھی ملکی حالات ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, عوام کہتی ہے کہ اپوزیشن کا جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہے, اپوزیشن بولتی نہیں ہے کیسز کی وجہ سے یا کوئی اور ان کی ڈیل ہے. کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے آج تک آپ لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں ماریں کھا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ اپوزیشن بولتی نہیں ہے. لیکن اپوزیشن نے گولی نہیں چلانی, اپوزیشن نے جا کے تو وہ کام نہیں کرنے, شلواریں نہیں سپریم کورٹ پہ لٹکانی جیسے کہ انہوں نے جا کے کیا تھا. تو اپوزیشن نے ایک جمہوری طریقے سے, اور جمہوری طریقے 2 ہی ہیں, ایک وہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے آئینی طریقہ کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے کہ جب وزیر اعظم ہاؤس کا اعتماد کھو بیٹھیں تو وہ عدم اعتماد ہم لا رہے ہیں. دوسرا جمہوری طریقہ کیا ہے کہ ہم اجتماعات کر رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہوئے, ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہ جلسے ہوئے, صوبائی ہیڈ کوارٹرز پہ جلسے ہوئے, لانگ مارچ ہوئے, اور اپوزیشن وہ کر رہی ہے. لیکن اپوزیشن نے چھیننا نہیں ہے, اپوزیشن نے کوئی جا کے کسی سے اقتدار کوئی بلوا نہیں کرنا, کوئی لشکر کشی نہیں کرنی. تو جو بھی جمہوری آئینی طریقے ہیں وہ بھرپور طریقے سے, اسمبلی میں بھی آواز آ رہی ہے, اسمبلی کا تو اجلاس بلاتے ہی نہیں ہے, اخبارات میں بھی بیان آ رہے ہیں, اپوزیشن پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے. مہنگائی مارچ اور مہنگائی کے خلاف احتجاج ہر ایک حلقے کی سطح پہ ہم نے کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ ہم موجود تھے انجینئر قمر اسلام صاحب کے پاس, ان کے حلقے کے حوالے سے بھی بات ہوئی, باقی سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوئی. انہوں نے اپنی عوام کے
یہ جو ترقیاتی کام کیے، جو بچت ڈاکٹرز کے بارے میں بھی میڈیا کے توسط سے آگاہ کیا، اپنے میزبان خالی بٹی کو اجازت دیں، انشاءاللہ نئے مسئلے میں نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے